شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو چینل اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد۔ آپ میانہ قد تھے، سر بڑا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ میں ایک خاص قسم کی خوشبو تھی۔ چہرہ انور سے جب پسینہ ٹپکتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دباج اور حریر کو آپ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، اور مشک و عنبر میں آپ کے بدن معطر سے زیادہ خوشبو نہیں سونگھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان دائیں شانہ کے قریب مہر نبوت تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سرخ گوشت کا ٹکڑا کبوتر کے انڈے کی مانند تھا۔ یہ مہر نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خاص نشانی تھی، جس کا ذکر کتب سابقہ اور انبیاء و سابقین کی بشارتوں میں تھا۔ علماء بنی اسرائیل اس علامت کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہے، کہ جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے، اور جو علامت مہر نبوت بتلائی تھی وہ آپ میں موجود ہے۔ گویا یہ مہر نبوت آپ کی نبوت کے لیے من جانب اللہ خدا تعالیٰ کی مہر اور سند تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اور آنکھوں کے بارے میں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اکثر مونڈے تک اور کبھی نرمۂ گوشت تک لٹکے رہتے تھے۔ بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما بھی ڈالتے تھے۔ باوجود یہ کہ آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں، سبحان اللہ، آپ کی آنکھیں نہایت خوشنما اور کشادہ تھیں، خوب سیاہ اور سرخی مائل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ سے لے کر ناف تک ایک نہایت خوبصورت باریک خط تھا۔ دونوں بازو اور قد میں پر گوشت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ پاؤں جما کر اٹھاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور مونچھیں کترواتے تھے۔ داڑھی کے جو بال زائد ہو جاتے تھے ان کو کتروا دیتے تھے تاکہ صورت بدنما معلوم نہ ہو۔ چونکہ داڑھی تمام انبیاء و مرسلین کی سنت تھی، معاذ اللہ ملکی اور قومی رواج کی بنا پر نہ تھی، جیسا کہ بعض گمراہوں اور نادانوں کا خیال ہے۔ داڑھی صرف سنت محمدیہ اور طریقہ اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے، کی سنت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، یعنی داڑھی تمام انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق حسنہ کے بارے میں بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار اور تحمل مزاج تھی۔ آپ کا تحمل و صبر اور برداشت کرنا ہمیشہ غصے پر غالب رہتا تھا، اور اگر کوئی نادان آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا تو ہمیشہ آپ کا صبر اور برداشت کرنا اس کی نادانی پر غالب رہتا تھا۔ تو اچھا دوستو، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کے بارے میں بتائیں تو حضرت ابن عمر نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا، اور ہم جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں
پناہ لیتے تھے، اور بڑا بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک رہتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے قریب ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کے پاس دینار اور درہم رات کو نہ رہتا تھا، اور اگر بچ جاتا اور ایسا شخص نہ ملتا جس کو عطا فرمائے اور یکا یک رات ہو جاتی تو اپنے مکان میں تشریف نہ لاتے جب تک کہ بچے ہوئے کو کسی محتاج کو نہ دے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے میں عادت مبارکہ کی بات کریں تو کبھی کبھی بھوک کے مارے اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھتے تھے، جو موجود ہوتا وہ تناول فرماتے اور جو پاتے اس کو نہ ہٹاتے، اور حلال کھانے سے تکلف نہ فرماتے، اور اگر کھجور میسر ہو جاتی تو اس کو ہی نوش فرما لیا کرتے، اور اگر بھنا ہوا گوشت ملتا تو وہی کھا لیتے، اگر روٹی گیہوں یا جو کی ملتی اس کو کھا لیتے، اور اگر دودھ میسر ہو جاتا تو اسی پر اکتفا فرما لیا کرتے، اور اگر خربوزہ اور تر کھجوریں ملتی تو وہی کھا لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض کی عیادت فرماتے اور مریض کو تسلی کے کلمات ارشاد فرماتے، اور عام طور پر یہ جملہ ارشاد فرماتے: لا باس تحور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ مدینہ منورہ کے آخری کنارے پر بھی کوئی بیمار کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ کے ساتھ تشریف لے جاتے اور میت کو دفن کرنے کے بعد لوگوں کو تھوڑی دیر وعظ و نصیحت فرماتے، جس میں قبر آخرت کے بارے میں فرماتے۔ اس کے بعد میت کے حق میں سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مزاح فرماتے تو بھی حقیقت ہی ہوتی تھی۔ آپ نے ایسے شخص کو جنت کے بیچوں بیچ میں گھر دلوانے کی خوشخبری سنائی ہے جو مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے، اپنے جوتے گھانٹتے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے، اپنے اور بھی گھر کے کام کیا کرتے، اور ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت کاٹتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی کے کچھ لمحات بیان فرمائے ہیں۔ تو اس طرح کی نئی اور اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اور اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور آپ اس چینل کو آگے شیئر کر دیں تاکہ ان تک بھی اس طرح کی اسلامک ویڈیو بروقت پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔